بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام آباد سے، اور ہم ادھر اسلام آباد ہیں۔ پیچھے سے عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے، مانگ بھرو تحریک سجنا کے نہیں مانگ بھرو سجنا تحریک کے بعد، یہ جو اور اس میں ناکامی کے بعد اس پر جو ہے وہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ مطلب کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ گرفتاری دینے کے لیے نکلے تھے۔ گورنمنٹ کا کیا ارادہ ہے یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، لیکن جو اشارے ملنا شروع ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ادھر انہوں نے جیل تحریک جو ہے نا جی جیل بھرو تحریک انہوں نے ادھر شروع کی ہے، اور ادھر جو پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، جو بھائی لوگ ہیں، جو بھائی سمجھتے نا، انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے عمران صاف کرو تحریک شروع کر دی ہے، کیونکہ کل جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لیا، اور بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ والا کام کیا ہے۔ اور یہ باتیں جو شروع ہو گئی تھیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پہلے، کہ جب تحلیل کرنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور یہ غالباً جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ان کو جو شمولیت کی دعوت دی ہے یا شرط جو رکھی تھی کہ آپ کو وزیر اعلیٰ اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ یا تو اپنی پارٹی کو ضم کر لیں یا اس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ تو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو مستقبل ہی عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے مستقبل، لیکن عمران خان صاحب کا اپنا مستقبل کیا ہے یہ اب پرویز لائی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی تو پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ کل انہوں نے ان کے کان میں کہا میرے صدر والی بھی گل کرو نا تسی فواد چوہی صاحب کے ساتھ، اور مخدوم شاہ محمود قریشی جو آلریڈی جنہوں نے بڑا سکھا سانس لیا تھا جہانگیر ترین کے آؤٹ ہونے کے بعد اور علیم خان صاحب کے آؤٹ ہونے کے بعد، اور بڑی خوفناک قسم کی دھڑے بندی ہے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں گا پنجاب کا۔ ان کے دیکھیں خواب دیکھنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پرویز لائی صاحب کی آمد کے بعد جو ہے وہ صرف ان کا شاہ محمود قریشی صاحب کا مستقبل تاریک نہیں ہوا، عمران خان صاحب کا بھی مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل کو دیکھیں یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور یہ اسٹریٹجیز چل رہی ہوتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں ناکام بھی ہوتی ہیں، اور ابھی اگر آپ یا کہہ لیں کہ جو ماضی قریب ہے اس میں جو پرویز لائی صاحب کا جو کہہ لیں کہ کردار تھا، اگر آپ اس پر غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ یہ لگے گی کہ جو پرویز لائی صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی بھی کوئی سیاسی فیصلہ اپنا نہیں کیا مستقبل کا۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ فوج نے تو اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اے پولیٹیکل بھی تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا، اور یعنی بنی گالا وہ آگے نون لیگ کی طرف جاتے جاتے دعائے خیر ہو گئی، معاملہ طے پا گئے، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن کے کہنے کے اوپر آئے ہیں۔ تو یہ خیر انفارمیشن ہمارے تک تو یہ آئی تھی کہ کسی ریٹائرڈ جرنیل کا فون آیا ان کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے، لیکن مونس لائی صاحب نے کمرے کی چٹکنی لگا کے یہ بات بتا دی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب اور کچھ کافی سارے لوگ تھے ان کے ساتھی، کہ اصل میں وہ فون کہاں سے آیا تھا۔ پھر یہ بات جو ہے خود پرویز لائی صاحب نے بتا دی، اور یہ تب بتائی جب جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ رخصت ہو چکے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب یہ کام اپنی جو کور ٹیم تھی، جو کور کمانڈرز تھے، جنہوں نے معاملات کو، پاکستان کے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں ایک طرح سے لیا ہوا تھا مورالٹی کی بنیاد کے اوپر، تو وہ ان سے یہ چھپائی ہوئی تھی بیسیکلی۔ تو وہ جو چیز یعنی انہوں نے پھر یہ ڈسکلوز خود کی پرویز لائی صاحب نے، وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ تاکہ جو بھائی لوگ ہیں وہ جو باجوہ صاحب جن سے چھپا کے اپنا جو پلان جنہوں نے آن رکھا ہوا تھا ان کو پتہ چلے کہ میں بیسیکلی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہی پے رول کے اوپر تھا، اور باجوہ صاحب جو کہہ رہے تھے اسی کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اب اگر اس فیصلے کو جو پرویز لائی صاحب کے بارے میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ زبردستی کا سودا، تو ان کے اوپر یہ فیصلہ تھوپا نہیں جا سکتا تھا، بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا، تو کسی کی اجازت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر کل یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو آپ آفتاب سلطان صاحب کے فیصلے کے ساتھ، جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں، تو پھر اس کا سیاسی ترجمہ یہ بنتا ہے
کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالنے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں یا پی ٹی آئی میں بھیجے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے جی کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ون فارمولا ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں لگنے کے لیے تیار ہے, اور بڑی معصومیت کے ساتھ کہنا چاہیے یا چکر بازی کہنا چاہیے یا اعتماد کی کوئی بہت زیادہ بہتات, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیلف کانفیڈنس یا خوشگمانی کی ایک انتہا کہ عمران خان صاحب کے مجھے کوئی مائنس نہیں کر سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب کی خوش فہمی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی. پاکستان میں بہت مائنس ہوئے ہیں. بےنظیر بھٹو تک کو مائنس کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک دفعہ پھر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی, جب ان کے اوپر پابندی لگی تھی تو پھر وہ اس کے سربراہ جو تھے وہ مخدوم امین فہیم صاحب ان کو بنایا گیا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت تک بھی مائنس نواز جو ہے وہ فارمولہ چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ مائنس ون فارمولہ تو پرویز مشرف کے اوپر لگ گیا تھا سر. تو اگر آپ یاد کریں تو یعنی کہ یہ جو کھیل ہے یہ بڑا سنگ دلانہ ہے, اور اس سنگ دلانہ کھیل میں کون مائنس ہوتا ہے اور کس کو پلس کر دیا جاتا ہے, یہ اس کی خبر جو ہے وہ جو کھلاڑی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ بڑا علامہ اقبال کا وہ جو اشعار ہیں چار, ایک بند ہے پورا کا پورا کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, فردی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. تو سر اس کھیل میں جو ماسٹر مائنڈ ہے, شاطر سے مراد یہ ہے کہ جو پلانر ہے, اس کے منصوبے بڑے خوفناک ہوتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کئی منصوبے چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تو پھر کامیاب ہونا ہی ہوتا ہے. اور ویسے بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال اس سارے معاملے سے خوش فہمی کا شکار ہو کے اور اس کو کہ یہ دیکھ لیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے, عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس طرح کی سوچ کے ساتھ وہ جیل برو تحریک کی طرف چل پڑے ہیں. جیل برو تحریک اس وقت لاہور میں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب اس کو جہاد سے تعبیر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس سے تعبیر کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی 3 تحریکیں شروع کی ہیں, جن میں پہلی ویسے تو خیر یعنی اگر کہیں کہ بنیادی جو تحریک ہے وہ اقتدار میں واپسی کی ان کی تحریک ہے, جو انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے شروع کر دی تھی. وہ تحریک وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کا جمع حاصل اگر ہم کریں مائنس پلس کر کے تو جمع حاصل بنتا ہے جو وہ, یا کہہ لیں کہ حاصل صحیح حاصل جستجو, وہ یہ ہے کہ خان صاحب سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کسی طرف سے نہیں سنی جا رہی. پہلی تحریک انہوں نے جو تھی وہ تحریک عدم اعتماد تھی, جو انہوں نے ناکام کرنی تھی, اس میں وہ خود ناکام ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو تحریک تھی اس کے بعد انہوں نے اس کو کہہ لیں کہ لانگ مارچ شروع کیا, اور وہ تھوڑا سا یعنی کہہ لیں کہ اونچے سروں میں ہی گانا شروع کر دیتے ہیں. سٹارٹ ہی ان کا نا اونچے سروں سے ہوتا ہے. جو لانگ مارچ ہوتا ہے وہ تحریک ہوتی ہے جو تحریک آپ جلسے جلوسوں سے کرتے ہیں, جب بات نہ بنے تو پھر لانگ مارچ کر کے, ویسے تو لانگ مارچ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. لانگ مارچ کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے, جو اس کی فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ ہن اسی آ گئے ہیں تو بہ گئے ہیں, اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. اور لانگ مارچ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کے ایک کونے سے شروع ہوتے ہیں, مومنٹم بناتے آتے ہیں, اور یہ مہینوں سالوں پہ محیط ہوتا ہے. اور یہ لانگ مارچ کا جو فلسفہ ہے یہ ماؤ جو ہے اس سے لیا گیا تھا, انہوں نے یہ والا کام شروع کیا تھا. تو ہم نے ہمارے ہاں جو انسٹنٹ جو ہے نا یا ریڈی میڈ لانگ مارچ کیے جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے تو خیر شروع ہی لانگ مارچ سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا, یعنی کہ انتہا سے. اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی, اس کے بعد ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں تھا, کان لپیٹ کے پائن واپس چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب 7 مہینے پورے انتظار کیا, اور پھر ایک لانگ مارچ, اور وہ لانگ مارچ تھا وہ جا کے پنڈی میں لانگ مارچ, وہ خیر اس میں اس کے درمیان ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا, جس کا الزام انہوں نے وقت کے وزیر اعظم, وقت کے وزیر داخلہ اور پھر ڈرٹی ہیری کے اوپر بھی لگایا, یعنی ڈی جی سی کے اوپر.
لیکن خیر اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی ان کو، وہ کیا کہتے ہیں کیا کرنے کی جی، پرچہ کروانے کی. بہرحال تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر وہ وہاں تک گئے، کیا کہتے ہیں پنڈی. 26 نومبر میرا خیال ہے یہی تاریخ بنتی ہے، 26 نومبر کو وہ پنڈی آئے اور لانگ مارچ کی قیادت کی، اور وہاں سے یو ٹرن لے کے فیصلہ تھا ہم اسلام آباد جائیں گے، پھر یہ تھا ہم GHQ جائیں گے، اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، اور محاصرہ کر لیں گے، یہ کر دیں گے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جی کہ آپ اس کا حل کیا نکالیں گے، کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ جب کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتی ہوتی. لیکن سر جی یہاں پر بھی اگر میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی، یا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو ایک گورنمنٹ ہے اتحادیوں کی، وہ کامیاب ہوئی، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب نے جو اینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ لانگ مارچ سے بھی اگر بات نہ بنے تو پھر ایک اینڈ ہوتا ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہماری ہر طرح کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، اب ہم نے جیل جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب ہم صرف جیلوں کا رخ کریں گے اور پورے ریاستی نظام کو مفلوج کر دیں گے. سر 200 بندہ، پتہ نہیں وہ بھی گرفتاری دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو کوئی 2-4 لیڈر 5 لیڈر غالباً یہ باہر نکلے ہیں یہ گرفتاری دینے کے لیے. مطلب کیا چھڑکنا ہونا سر، کدو ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ بھی جو جیل برو تحریک ہے، یہ بھی اپنے منطقی انجام یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل ناکام چلے آ رہے ہیں. ایک اگر آپ اس کو کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں، انہوں نے کہا میں نے اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں نے توڑ دی. تو اسمبلیاں توڑ کے کی لویا سر، ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. کل مل جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ابھی تک اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے کہ ان کو کچھ ملے گا. اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چونکہ چیزیں فی الوقت رکی پڑی نظر ہمیں لگ رہی ہیں کہ ہر چیز بلاک ہو گئی ہے، رک گئی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ الوژن ہے. چیزیں جو ہیں وہ سست روی سے کا شکار ضرور ہیں، لیکن چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آج چین کی طرف سے $70 کروڑ کی آمد ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے قوم کو اعتماد میں لیں گے. اب یہاں پر ایک سازشی مفروضہ یہ ہے کہ یہ دو کام ہونے کے بعد اب اس حکومت کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، تو قیاس کو ختم کرنے کے لیے جو ہیں وہ انتخابات کی تاریخ دے دی جائے اور نگران حکومت قائم کر دی جائے. ایک یہ والی تھیوری جو ہے سازشی مفروضہ یہ چل رہا ہے. تو اگر یہ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی میرا یہ نہیں خیال کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر کروانے کا کسی کا کوئی موڈ ہے، انٹل انلیس عمران خان صاحب اپنے پرانے فارمولے کے اوپر نہ آ جائیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اگر سڑکوں پر آ جائیں تو نہ پھر کوئی ریاستی طاقت ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ کوئی ان کے منزل کے حصول، جو بھی انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے حصول سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ابھی تک عمران خان صاحب اپنے ان دعووں میں کامیاب نہیں ہو سکے. چھوٹا موٹا شو لگانا چیزیں مینج کرنا وہ بھی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ بھی الیکشن سے اسی طرح ہی بھاگ رہے ہیں جس طرح پاکستان کے ریاستی ادارے بھاگ رہے ہیں. جس طرح پاکستان کے ریاستی ادارے سمجھتے ہیں کہ یار کہ فی الوقت الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے، حالانکہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے. جیسے بھی جن بھی حالات میں وہ فیصلہ ہو گیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس کے پیچھے نیت کیا تھی، کسی فتنے فساد کی تھی، جو بھی تھی، اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن ٹائم پر کر لیے جائیں، چیزیں کریں مینج یا پھر بھگتیں. تو باقی بات وہی ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کو مجبور نہیں کر پائے کہ اپنی بات کو وہ منوا سکیں. اس کے لیے ایک اندھی بے پناہ قوت اور وہ عوامی قوت وہ درکار ہے جس کا دور دور تک کوئی کے آثار نظر نہیں آ رہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسلام آباد سے مزید خبریں ملیں گی انشاءاللہ، پھر دوبارہ ملاقات کریں گے، وہ آپ سے شیئر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.